آج ذکر حسن ہے، آج یاد حسن ہے، اسی لیے محفل حسن ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی خدا حسن کر دے، اور اللہ مجھے بھی حسن کر دے، اور ہمارا خاتمہ بھی حسن کر دے، ہمارا حشر نشر بھی حسن کر دے۔ نام ہی ایسا ہے حسن۔ کیا ہے؟ حسن مطلب اچھا، نام ہے حسن، اچھا۔ اس نام سے پہلے اس نام کا کوئی نہ ہوا، اس نام سے پہلے اس نام کا کوئی نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ویسا ہو تو نام بھی ایسا رکھا جائے نا۔ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا۔ کوئی تجھ سا بھی ہو تو نام سا تجھ سا رکھے، کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھے۔ اللہ نے ان ناموں کو چھپا دیا اور چھپا کر بتایا کہ حسن سے پہلے ہم نے حسن جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اور حسین سے پہلے حسین جیسا کوئی پیدا ہی نہیں۔ جب نام والے پیدا نہ ہوئے تو کردار والے کیسے پیدا ہو سکتے؟ اور پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب نواسو جیسا کوئی نہیں ہو سکا تو نانا جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ وہ تو پاگل ہیں جو نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے کہ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ ارے حسن جیسا کوئی نہیں، ان سے پہلے حسن نام کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عرض کی مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ امام حسن مجتبی جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ بالکل سملر روایتیں دونوں شہزادوں کے متعلق ملتی ہے، لیکن امام حسین کے لیے کچھ روایتیں اور زائد ہیں۔ لیکن آج پھر کہتا ہوں، امام حسین کے مرشد امام حسین آج ذکر حسن ہے۔ حالانکہ میرا دل کھنچتا ہے کہ میں وہ روایتیں بھی ولادت کی پڑھوں، لیکن پھر وقت ختم ہوگا، مجھے وقت پہ احمد آباد ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا۔ تو جب فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے تو پھر جلسے والے جلدی کریں نہ کریں، ہمیں جلدی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ورنہ پھر معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو وقت میں آج گنجائش کم ہے، تو میں ذکر حسن کر رہا ہوں، اور روح حسین خوش ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ امام حسین کے امام کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہ خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات خوش ہو رہی ہوگی۔ بہرحال تو آپ کی جب ولادت ہوئی، ام الفضل یہ رسول اللہ کی چچی اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کے گھر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، ہر بچے کے ولادت کے وقت میں موجود رہی، چونکہ چچی تھی حضور علیہ السلام کی، اور دادی لگتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور ایک رشتے سے یہ چچی ساس بھی لگتی تھی حضرت سیدہ کی، چونکہ یہ مولا علی کی بھی چچی تھی۔ تو گھر میں یہ خاتون سیدہ ام الفضل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ سیدہ کے گھر جتنے بچوں کی ولادت ہوئی میں گھر رہی ان کے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے، رمضان المبارک کی 15 تاریخ تھی، 15 رمضان شریف کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو امام حسن پاک کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ایک زرد کلر کے کپڑے میں نے جب آقا نے کہا بچے کو لاؤ، تو میں نے زرد کلر کے کپڑے میں، زرد کلر سمجھتے ہیں نا، پیلا کلر، میں نے زرد کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر حسن کو دیا۔ حضور نے لیا اور لینے کے بعد فرمایا، میں نے کہا نا کہ بچوں کو زرد کلر کے کپڑے میں نہ لپٹا کرو۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت ام الفضل سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بچوں کو زرد کلر کے کپڑوں میں نہ لپٹا کرو۔ تو ام الفضل کہتی ہے میں نے جلدی سے لیا اور زرد کلر کا کپڑا ہٹا کر میں نے سفید کپڑے میں حسن کو لپیٹ دیا،
اور حضور کو دیا. حضور نے جیسی گود میں لیا حضور نے لے کر مسکرایا. میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات عرض کروں گا. ایک دن کا بچہ ہے, چند گھنٹے بھی ولادت کو نہیں ہوئے ہیں, لیکن رسول اللہ قانون دے رہے ہیں کہ بچے کے بدن پر کون سے کلر کا کپڑا ہونا چاہیے اور کون سے کلر کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. بھئی بچے ہیں, بچوں کو تو کچھ بھی چل سکتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام قانون دے رہے ہیں بچوں کو بھی کچھ بھی نہیں چل سکتا. ذمہ دار ماں باپ ہیں, ماں باپ جیسے عادی بنائیں گے بچے ویسے عادی بنیں گے. پہلے دن کے حسن مشتبہ سے زرد رنگ کا کپڑا ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا اس کی ایک تفصیل ہے, میں اس کی طرف ابھی پھر نہیں جاتا, لیکن زرد رنگ کا کپڑا ہٹایا گیا اور سفید کپڑے میں لپٹا گیا. اور ہمیں قانون دیا گیا کہ لباس کے معاملے میں چاہے ایک دن کا بچہ ہو, چاہے ایک گھنٹے کا بچہ ہو, چاہے 60 سال کا بڈھا ہو, اس کو رسول اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہوگا. تو ام الفضل کہتی ہیں میں نے جب آمینہ کے لال کی گود میں فاطمہ کے لال کو دیکھا, کیا منظر رہا ہوگا. ایسا لگتا ہوگا جیسے ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھا گیا. ایسا لگتا ہوگا جیسے ایک چاند کی گود میں دوسرا چاند آ گیا ہو. اس اعتبار سے کہ حسن مشتبہ بہت خوبصورت تھے اور رسول اللہ کے ہم شکل تھے, ہم شبیہ تھے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے مالک کو, امام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اپنے مالک کو سرخ دھاری والے لباس میں اور جوتے پہنے ہوئے چلتے دیکھا تو میرا دل ان پہ قربان ہو گیا. کیونکہ سرخ دھاری والے لباس اور جوتوں میں جب حسن مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو. اتنے خوبصورت لگتے تھے, اتنے حسین و جمیل لگتے تھے امام حسن مجتبیٰ علی جد علیہ السلام. تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان پڑھی. کتنے خوش نصیب ہے, حضور نے ان کے کان میں اذان پڑھی, حضور نے ان کے کان میں اقامت کہی اور اس کے بعد پھر گھٹی دی. گھٹی وہی اللہ اکبر, کسی کو شہد کی گھٹی, کسی کو کھجور کی گھٹی, لیکن حسن و حسین کے مقدر پہ قربان. اللہ اکبر. چونکہ شہد جو ہے اگال ہے مکھیوں کا, شہد کی مکھیوں کا اگال ہے شہد, حالانکہ اس میں شفا ہے. قرآن کہتا ہے شفاء للناس, کہ اس شفاء للناس کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے اگر کوئی بندہ مہینے میں 3 دن تک, حدیث پاک مشکات شریف کی, اگر کوئی بندہ مہینے میں 3 دن صرف پہلی غذا نیند سے اٹھنے کے بعد صبح کی پہلی غذا شہد کو بنا, تو جب مولا کائنات سے پوچھا علی تم نے نام کیا رکھا, مختلف روایتیں ہیں لیکن ایک روایت مجھے جو بہت پسند آئی وہ یہ ہے کہ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور میں آپ سے پہلے نام رکھنے کی کیسے جسارت کر سکتا ہوں. میں انتظار میں تھا کہ آپ نام کیا رکھتے ہیں, لیکن دل میں خواہش یہ تھی, اب 2 روایت آ گئی, دل میں خواہش یہ تھی کہ میں اس کا نام حرب رکھوں. حرب یعنی جنگ, حرب نام رکھوں. تو اور ایک روایت میں یا میری خواہش, دوسری بات کی میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کا نام اپنے چچا حمزہ کے نام پر حمزہ رکھوں. تو لیکن آپ کی مرضی آقا, آپ کیا نام تجویز کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کا نام کیا عطا فرماتا ہے. ابھی قربان جائیں, کیا خاندان والا تبار ہے. سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو, کس سے اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے, کن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اللہ اکبر. یہ بات ہوئی کہ اللہ اس کا ماں باپ کے نکاح کو خدا تجویز فرمائے, رشتہ علی و فاطمہ کا خدا مقرر فرمائے, آسمانوں پر فرشتوں اور انبیاء کی موجودگی میں وہ نکاح کا اعلان خدا فرمائے, زمین پر سید الانبیاء فرمائے, اور بچے پیدا ہوں تو ان کے نام بھی خدا عطا فرمائے. ذرا غور تو کریں کہ یہ شان کیا ہے, ان کے مرتبے اور مقام کیا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین آئے, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے
چونکہ علی آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. علی آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. اور ہارون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر اور دوسرے کا نام تھا شبیر. اس لیے ہارون کے بیٹوں کے نام پر دیکھا نیا نام نہیں آیا، بزرگوں کے نام پر نام ہے. خدا نام رکھ رہا ہے لیکن نام بالکل الگ سے نہیں آ رہا ہے. بزرگ ہے ہارون نبی بزرگ نہیں ہوگا تو کون بزرگ ہوگا، ہے نا؟ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہ ان کا نام ہوگا شبر. پہلے شہزادے کا نام شبر ہوگا. تو کہا یہ تو عبرانی ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے حسن. اور پھر ایک مقام پر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زمانے جہالت میں اللہ نے ان دو ناموں کو چھپا رکھا تھا حسن، اس لیے آپ کو حسن بھی کہا گیا اور شبر بھی کہا گیا. امام حسن کا نام اللہ اکبر آسمانوں سے آیا اور آپ کا نام حسن رکھا گیا. اور پھر امام حسن کا بچپنا اللہ